अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपके सामने मुसलसल रूहानी बीमारियों का कुरानी इलाज के उन्वान से गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है उसका उन्वान है झूठ। और आप बेहतर जानते हैं कि झूठ एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी बुनियाद पर हज़ारों बीमारियाँ पनप जाती हैं। हज़ारों रूहानी बीमारियाँ इसी एक बीमारी से जुड़ी हुई हैं। झूठ बोलने वाला रहमत इलाही से महरूम रहता है। झूठ बोलने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान का एतमाद जो लोगों के सामने सच की बुनियाद पर है वो झूठ की वजह से ख़त्म हो जाता है। झूठ इसलिए इंसान बोलता है कि अपने आप को वो एहसास कमतरी का शिकार जब पाता है तब वो झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि वो फ़कीरी के खौफ की वजह से। कुछ लोग इसलिए झूठ बोलते हैं कि लोग उनके आसपास जो बैठे हुए हैं वो दूर ना हो जाएं, इस डर से झूठ बोलते हैं। और जो मकाम और जो उनको ये मंजिलत मिली है वो मकाम हाथ से ना चला जाए, इसलिए भी झूठ बोलने के लिए आमादा हो जाते हैं। माल और दौलत से मोहब्बत करने की वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोला जाता है। कुरान मजीद ने अक्सर कौमों का जो खुलासा किया है उनकी एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो रसूलों का इनकार जो करते थे और जो इल्ज़ामात लगाते थे वो यही कह के ये झूठ बोलने वालों में से हैं। कज़्ज़बत, वो ज़्यादातर लोग झूठ की निस्बत रसूल के ऊपर दिया करते थे। और इसलिए अल्लाह ने भी कहा है कि देखो या नबी अल्लाह, आप इसलिए ना घबराएं, आपसे पहले जितने भी नबी गुजरे हैं सबको इन लोगों ने झुटलाया है। देखा जाए तो अक्सर कौम की नाबूदी की वजह झूठ है। झूठ एक ऐसी बीमारी है कि जिसको छुपाने के लिए इंसान फिर हजारों गुनाह करने पर आमादा हो जाता है। इसलिए रवायत है अल-किज़्बु मिफ्ताहुज़्ज़ुनूब, झूठ तमाम बुराइयों की चाबी है। झूठ तमाम गुनाहों का सरचश्मा झूठ है। एक शख्स रसूल खुदा के पास पहुंचा, वो कहता है या नबी अल्लाह, मैं नमाज भी पढ़ता हूं मगर नमाज के साथ साथ मैं उन कामों को भी अंजाम देता हूं जो हया और इफ़्फ़त को ख़त्म कर देते हैं, उसमें मैं झूठ भी बोलता हूं। मैं सबसे पहले कौन से काम को छोड़ूं? रसूल ने फरमाया जाओ तुम झूठ सिर्फ छोड़ दो। उसके बाद वो गया और उसके बाद जाने के बाद जैसे ही वो कुछ काम करना चाहता था फ़ौरन उसके जहन में सवाल आता था कि कल अगर रसूल खुदा पूछेंगे कि ये काम तुमने क्यों किया, तो मैं अगर वहाँ ये बोल जाऊँ कि फ़लाँ चीज़ की वजह से, जो झूठ की वजह से, तो फिर उसने ये जहन में ये बात रखी कि मैं अब आज के बाद कोई भी गुनाह इसलिए भी अंजाम नहीं दूंगा क्योंकि जब भी रसूल पूछेंगे तो उसे छुपाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। और रसूल ने इसीलिए इलाज में कहा था कि झूठ अगर तुम छोड़ दो तो खुद ब खुद सारे बुरे अमल तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे समाज के लिए भी यही इलाज है कि झूठ अगर हमारे समाज से ख़त्म हो जाए, हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, हज़ारों बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। झूठ निफाक का सरचश्मा है। झूठ ईमान से कोई मेल नहीं रखता। झूठ बोलने वाला अगर कुछ भी कहे, वो झूठ बोलने वाला ईमानदार नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने एक बात आपके सामने जिक्र की थी, फिर दोबारा इस चीज़ को जिक्र करना चाहता हूँ। वो ये है कि किसी भी दीनदार को अगर पहचानना है तो दो चीज़ें हैं, एक अमानत में खयानत ना करे और दूसरे ये कि वो झूठ ना बोलता हो, सिर्फ सच बोलता हो। अगर कोई झूठा है तो फिर वो दीनदार नहीं है। अच्छा, झूठ बोलने वाले की मुश्किल ये होती है कि वो इत्मीनान और सुकून उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। हमेशा वो गलत बातों को बनाता रहता है, हर बात को छुपाने के लिए एक नई बात गढ़ता रहता है।
جس کی بنیاد پر خود اس کے اندر کوئی اطمینان نہیں، کوئی سکون نہیں پایا جاتا۔ اور بعض لوگ تو ستم یہ ہے کہ اپنی جھوٹی بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت جس جرم میں اگر وہ ملوث ہو گئے ہیں تو سیدھی سی بات ہے قبول کر لو، قبول کرنے کے بجائے اسے بھی چھپانے کے لیے کبھی قرآن کا واسطہ دے کر، کبھی اللہ کا واسطہ دے کر اس طرح سے قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں دو گناہ ہو گیا، ایک یہ ہے کہ خود جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ غلط جگہ پہ اللہ کی قسم کھانا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ مگر جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر طرح کے راستے کو اپنانے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے کہ اسے بس بچنا ہے۔ جھوٹ یعنی خدا کے مقابلے میں شرک کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ جو سود کی طرح ہے۔ وہ جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر دو مومن کے درمیان، دو قوم، دو خاندان کے درمیان جھگڑا ہو، ان کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی خاندان والوں کو جا کر منا رہا ہوں اور فوراً انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے حوالے سے ایسا ایسا کچھ کہا ہوگا، تو وہاں ہم کہیں نہیں، آپ کے بارے میں وہ ایسا نہیں کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں بہت مثبت اور پازیٹیو سوچ رہے تھے۔ یہاں پر صرف مقصد یہ ہے کہ جو خاندان، دو مومن کے درمیان جو جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے۔ اپنے خاندان کو بکھرنے سے روکنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا اس لیے لے کہ وہ جو اللہ کا نظام ہے کہ سب ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ہو کر، ایک جیسے ہو کر آگے بڑھیں، وہ تھوڑا سا اگر ایک دوسرے کے حوالے سے اگر سامنے والا کہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا، اس کو فوراً نہیں، میں نے ایسا نہیں سنا، یا آپ کے بارے میں وہ تو ہمیشہ اچھا کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ کر جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹ کی قسمیں کتنی ہیں، جھوٹ کئی طرح سے لوگ بولتے ہیں۔ جھوٹ انسان ایسا بھی جھوٹ بولتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ بس اپنے کتاب خانے کو، اپنی چیزوں کو اتنا اچھے سے سمجھائیں گے، اتنا اچھے سے سنواریں گے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ بہت پڑھنے والے ہیں، اور جب جا کے دیکھا جائے گا تو ان کو پڑھنے سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ جھوٹ ہے جو دکھانے کے لیے کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے۔ جھوٹ عملی اعتبار سے بھی انسان جھوٹ بولتا ہے، یعنی عقیدہ کچھ ہے اور عمل میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اشارے کے اعتبار سے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک دم رائج ہو چکا ہے۔ جیسے کچھ لوگ تو ستم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے یہاں پروگرام میں شرکت کیجئے گا، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، اور پہلے ہی سے نیت یہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ یعنی ستم تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی وہاں لگا رہا ہے جہاں نہیں آنا ہے۔ وہ بول دے کہ میرا کام ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ تعارفی اور یہ بناوٹی جھوٹ ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ فکری اور مکتبی اعتبار سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط غلط باتوں کو ایڈ کیے رہتے ہیں، غلط غلط چیزوں کو کتابوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات جو خود پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف ہر طرح کے غلط باتوں کو تحریف کے ذریعے بدنام کر دیا گیا مسلمانوں کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جن لوگوں نے بھی جھوٹ بولا دنیا میں، ان اللہ، جو لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یفتری، جو بھی افطرا پردازی کرتے ہیں، جو بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہماری عقل میں اتر گئی کہ جتنی بھی قوم برباد ہوئی ہے وہ صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور صرف یاد رہے صرف جھوٹ بولنا نہیں بلکہ جھوٹ سننا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے یہودیوں کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی، یہودی علماء اور ان کے سمجھدار لوگوں کی یہ مشکل تھی، سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو سنتے تھے لطف کے ساتھ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے، یعنی اس سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔ جھوٹ جہاں بولا جاتا ہے ان محفلوں سے دور رہا جائے، ان جگہوں سے دور رہا جائے، ان کاموں سے دور رہا جائے جہاں جھوٹ بولنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی انسان چھوڑ دے
جہاں جھوٹ بولنے کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے۔ قرآن نے بہت سی جگہ پر جھوٹ بولنے والوں کے لیے جو ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کذاب، جو بھی کذب اور جھوٹ بولتا ہے اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا مفہوم تو یہی ہوا اس آیت کا کہ ہمیں جھوٹ سے دور رہنا پڑے گا، اور جیسے ہی جھوٹ سے دور ہوں گے تو اب سوچئے کہ ہم حسد کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اگر اللہ پوچھے گا کیوں حسد کرتے ہو، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے پھر ہم حسد سے بھی دور ہو جائیں گے، غیبت سے بھی دور ہو جائیں گے، بدگمانی سے بھی دور ہو جائیں گے۔ ساری برائیوں سے دور ہونے کا ایک اچھا راستہ جھوٹ سے دور ہو جائیں۔ آخر میں خدا سے دعا، خدایا ہمیں ہمیشہ جھوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔